امام رضا علیہ السلام کی حدیث سے شروع کرتے ہیں بات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. فرمایا کہ من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لا یموت قلبہ یوم تموت فیہ القلوب. یہ اتنی پرلطف اور نورانی حدیث ہے مولا رضا علیہ السلام کی کہ فرماتے ہیں مولا کہ من جلس مجلسا، جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھ جائے، یحیی فیہ امرنا، جہاں ہمارا امر زندہ کیا جا رہا ہو. جہاں ہمارا امر زندہ کیا جا رہا ہو، یعنی امر اہل بیت اطہار کیا ہے؟ ان کی ولایت کا امر زندہ کیا جا رہا ہو، ان کی احادیث پہ بات ہو رہی ہو، ان کے متعلق گفتگو ہو رہی ہو. اچھا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا گہرائی میں جائیں گے کہ امام رضا علیہ السلام نے اصل فرمایا کیا ہے. کہ جو کوئی ایسی مجلس میں بیٹھ جائے کہ جہاں ہمارا امر زندہ کیا جا رہا ہو، تو لا یموت قلبہ یوم تموت فیہ القلوب، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے. اگر کوئی اپنے عقیدے میں کسی باطل کو لے کر قبر میں پہنچ جائے گا تو اس کا دل مردہ ہو جائے گا. جب وہ برزخ کی زندگی گزار رہا ہوگا، اگر اس کا عقیدہ اور عمل ٹھیک نہیں ہے تو دل مردہ ہو جائے گا. قیامت میں اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو دل مردہ ہو جائے گا. امام نے فرمایا کہ جو ایسی کسی مجلس میں بیٹھ جائے جہاں ہمارا امر زندہ کیا جا رہا ہو، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے. اور ذرا سا غور فرمائیے گا، یہ کلام امام ہے. مثال دیتا ہوں، آپ ماشاءاللہ مثلا کربلا زیارت پہ تشریف لے گئے، مشہد مقدس نجف اشرف، وہاں حجرہ زری پہ آپ نے زیارت کی، اور جب باہر تشریف لائے تو صحن حرم مطہر میں مجلس ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ معمولاً عربی میں ہو رہی ہوگی یا فارسی میں ہو رہی ہوگی. تو دل میں خیال آیا کہ چونکہ عربی میں مجلس ہو رہی ہے تو میں سمجھ تو نہیں پا رہا، تو لہٰذا اس مجلس میں بیٹھنے سے میں اس فائدے کو تو نہیں حاصل کر سکوں گا. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ خطیب کیا کہہ رہے ہیں. یا فارسی زبان میں مجلس ہو رہی ہے تو میں خطیب کی بات کو درک تو نہیں کر پا رہا. بڑا خوبصورت امام نے فرمایا کہ جو ہماری اس مجلس میں بیٹھ جائے جہاں ہمارا امر زندہ کیا جا رہا ہو، یہ نہیں کہا کہ تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہو. یہ اس مجلس کی نورانیت ہے. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہ اس درس اور کورس کی طرح نہیں ہے کہ جو سمجھ میں آئے تبھی فائدہ دے گا. من جلس مجلسا، نکرہ ہے یہاں، من جلس مجلسا، جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھ جائے، یحیی فیہ امرنا، جہاں ہمارا امر زندہ ہو رہا ہو. بس یہ شرط ہے، کوئی ایسی بات نہ ہو رہی جو ہمارے امر کے خلاف ہو. اگر کسی ایسی مجلس میں جہاں ہمارے امر کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی، اور ہمارے ان کے امر، ان کی ولایت کے خلاف کیا بات ہو سکتی ہے؟ مثلا سورہ کوثر ان کے لیے نازل ہوا ہے، کوئی اسے غیر معصوم سے منسوب کر دے. مثلا سورہ دہر ان کے لیے نازل ہوا ہے، کوئی اسے غیر معصوم سے منسوب کر دے. ہمارے اگر ان کے امر سے مخالف میں کوئی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی ایسی مجلس میں بیٹھ جائیے تو اللہ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جس دن بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے. آپ کا اس مجلس میں آنا، یہاں اس فرش عزا پر آنا. آپ غور فرمائیں. ایک اور حدیث، اور یہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، اور روایت کی ہے حضرت ام سلمہ نے، اور حدیث ہے سرکار ختمی مرتبت کی. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. اتنا اجازت دے دیں کہ میں حدیث دیکھ کے پڑھ دوں آپ کے سامنے. البتہ تقریباً مجھے حفظ ہے لیکن پوری حدیث آپ کے سامنے آ جائے اس لیے. کہتے ہیں حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں، یہ تھوڑا سا مجلس کا کانسیپٹ ٹھیک ہو جائے ہم اور آپ کا. سمعت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے، یقول، انہوں نے فرمایا کہ ما قوم اجتمعوا، کوئی ایسی قوم نہیں کہ جو اجتماع کرے، یذکرون فضل علی ابن ابی طالب، اور جمع ہو کر علی ابن ابی طالب کے فضائل میں سے ایک فضیلت بیان کرے. فضائل کا لفظ نہیں، فضل کا لفظ ہے. فضل مفرد ہے، فضائل جمع ہے. تو ہوتا کیا، الا، کوئی ایسی قوم نہیں مگر یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں فضائل فضل علی ابن ابی طالب کا، حبطت علیہم ملائکۃ السماء، آسمان کے ملائکہ اس جگہ پر نازل ہو جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور فرما رہے ہیں، اور حضرت ام سلمہ سے روایت ہے. حتی تحف بہم، آپ سب یہاں تشریف فرمائے نا. کہتے ہیں ملائکہ جب نازل ہوتے ہیں تو اس پورے مقام کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں. عجیب ہے. اب تو آگے آ رہی بات سبحان اللہ کہنے کے لیے کہ
اور ہوتا یہ کہ مجلس کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگی نا، 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے مجلس جب ختم ہو گئی فَإِذَا تَفَرَّقُوا، اور جب مومنین متفرق ہو جاتے ہیں تو عرجت الملائکہ الی السماء، ملائکہ آسمان واپس اوپر چلے جاتے ہیں. فَيَقُولُ لَهُمْ الْمَلَائِکَةُ، تو ملائکہ جو پہلے سے آسمانوں پر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ملائکہ سے اِنَّا نَشُمُّ مِنْ رَائِحَتِكُمْ. نشمو کے لفظ سے تو حدیث قصہ والا واقف ہے. مَا لَا نَشُمُّهُ مِنَ الْمَلَائِکَةِ، کہتے ہیں ہم تم سے ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں کہ جو ملائکہ میں سے بھی کسی میں نہیں آتی. اب بات غور فرما رہے ہیں. یہ فقط ہم اپنا تھوڑا سا قبلہ درست کر لیں. قبلہ درست کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آج جوان وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ مجلس میں میسج ہونا چاہیے. امیر المومنین کے فضائل کو وہ میسج نہیں سمجھ رہا. اور ہمارے جب امیر المومنین کے فضائل بیان کیے جائیں تو وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ بہت بڑا میسج ہے. وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا. اب اپنے الفاظ میں اگر کہوں کہ وہ ملائکہ جب آسمانوں پہ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو تم جس مجلس میں تھے، اگر اپنی زبان میں کہوں کہ بس ایسے ہی جس میں وہی بات ہو گئی کہ جو ہم نے پہلے سے سنی ہوئی تھی، یا یہ کہ نہیں چلو مولا کائنات ہی کے فضائل بیان ہو گئے، بغیر میسج کی مجلس کے تم آ رہے ہو لیکن تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. فَلَمْ نَرَ رَائِحَةً أَطْيَبَ مِنْهَا، اور ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ اس سے اطیب کون ہے؟ وہ ملائکہ آسمانوں پر ہے جو پہلی جنت میں ہے. حدیث کو تو سمجھے ذرا. ہم نے ایسی اطیب ایسی طیب خوشبو تو کبھی سونگی ہی نہیں. تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہیں گے کہ كُنَّ، ہم تھے عِنْدَ قَوْمٍ، ایک قوم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے. آپ کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. ایک قوم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ یذکرون محمدًا وأہل بیتہ، وہ محمد و اہل بیت محمد کا ذکر کر رہے تھے. فَعَلِقَ فِينَا مِن رِيحِهِمْ، تو ان کے وجود سے ایسی خوشبو آ رہی تھی. فَتَعَطَّرْنَا، تو اس سے ہم بھی معطر ہو گئے. جس سے وہ معطر ہوئے ملائکہ، ان کی خوشبو کو آسمان کے ملائکہ سمجھ نہیں پا رہے. آپ کا کیا مقام ہے پھر؟ آپ کے وجود کی خوشبو کیا ہے پھر؟ فتعطرنا، تو ہم معطر ہو گئے اس سے. فیقولون اہبطوا الیہم، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ نیچے چلو. وہ ملائکہ آسمان کے کہتے ہیں واپس چلتے ہیں وہیں جگہ پر. فیقولون تفرقوا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو چلے گئے، مجلس اب ختم ہو گئی ہے. وَمَضَى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ إِلَى مَنزِلِهِ، ہر ایک اپنے اپنے گھر چلا گیا. یہ ترجمہ میں حدیث کا کر رہا ہوں. منزل کہتے ہیں عربی زبان میں گھر کو. تو ہر ایک اپنے اپنے گھر چلا گیا ہے. فَيَقُولُونَ اهْبِطُوا بِنَا، وہ کہتے ہیں پھر بھی چلو تو صحیح ہمارے ساتھ. حَتَّى نَتَعَطَّرْ بِذَلِكَ الْمَكَانِ، وہ مومنین تو چلے گئے لیکن وہ مقام تو موجود ہے کہ جہاں مجلس ہو رہی ہے. یہ علامہ مجلسی نے بہار میں بھی لکھا ہے، جلد 38 اور الفضائل کتاب جو آج سے تقریباً 1000 سال پرانی کتاب ہے، شاہجہان بن جبرائیل قمی نے بھی اسے لکھا ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا غور فرمائیے گا، جو ہمارے بزرگوں کی میراث تھی نا انڈیا پاکستان میں، اسے ہم آہستہ آہستہ ناخدا کا لوز کرتے جا رہے ہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کتنی بڑی دولت کو چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جب بھی کہیں کسی مجلس میں ہوں، امام اسلام نے فرمایا ہے کہ جو دین کو لے گا، یا اس طرح سے حدیث ہے کہ من دخل فی دین بافواہ الرجال، جو دین کو لے گا لوگوں کی فقط زبانوں سے، تو وہ اسی طرح سے خارج ہو جائے گا جیسے دین میں آیا تھا. لوگوں کی، لوگ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ افواہ الرجال. آپ تو ہیں، میں بھی لوگوں میں شامل ہوں، امامے والے سارے لوگوں میں شامل ہیں. پھر آگے امام نے فرمایا کہ جو دین کو لے گا کتاب اور سنت سے، تو پہاڑ اپنے مقام سے ہل جائے گا لیکن وہ اپنے مقام سے نہیں ہلے گا. آخری زمانے کی احادیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کے لیے بڑا امتحان یہ ہوگا کہ وہ وحشت سے کیسے سنبھالے اپنے آپ کو. وحشت کسے کہتے ہیں؟ سب ایک جگہ جا رہے ہوں، آپ کسی اور طرف چل رہے ہوں، تو ایک وحشت ہوتی ہے دل میں کہ پتہ نہیں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں. کوانٹٹی سے نہ گھبرا، اکثریت سے، کہ اکثریت کہاں جا رہی ہے تو میں کیا کر رہا ہوں. نہ آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ اہل بیت اطہار کے دین پر ہیں یا نہیں ہیں. جب آپ اس دین پر ہیں تو امام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مومن کا بہت بڑا امتحان اس وحشت کا ہوگا. اس وحشت سے کیسے سنبھالے اپنے آپ کو. اور ہمارے مثال دے دوں بچوں کے لیے، مشی ہوتی ہے نجف سے کربلا. اب فرض کیجئے کہ لاکھوں لوگ ایک طرف چل رہے ہیں، آپ نے کسی سے راستہ پوچھا تو اس نے آپ کو کوئی اور راستہ بتا دیا. تو آج جب وہاں چل رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے سب تو اس طرف جا رہے ہیں، تو دل میں خیال آئے گا جناب میں تو کسی اور راستے پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے،
تو یہ تو ایک ایسی مثال ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں وحشت. دین پر جب آپ ہیں اور دین پر کتاب اور سنت کے ذریعے سے، اسی لیے کوئی بھی عالم کوئی بات کر رہا ہو، اگر میں آپ سے فقط یہ کہہ دوں کہ امیر المومنین کے فضائل مجلس میں بیان ہونے چاہیے، اس کے لیے بہت سعادت ہے، تو آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ حدیث کہاں ہے مولانا صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ میری زبان سے دین کو لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. کسی بھی عالم سے جب آپ کو گفتگو سنیں تو ان کا جو پورا نقطہ نگاہ ہو تو اس سے سوال کریں کہ مولانا صاحب اس پہ حدیث کہاں ہے. اس لیے کہ جب تک حدیث نہ ہو اہل بیت اطہار کی تو دین نہیں سمجھا جا سکتا. تو وہ وحشت جو دور ہوگی وہ کس سے دور ہوگی؟ جب آپ کے سامنے امیر المومنین کا کلام آئے گا، جب آپ کے سامنے قال الصادق آئے گا، جب آپ کے سامنے قال الباقر آئے گا. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.